بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر حاضرین و سامعین، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت پر احسانات اور امت کی ذمہ داری، اس عنوان پر مجھے بہت اختصار کے ساتھ چند گزارشات عرض کرنی ہیں، اور یقیناً آپ یہاں پر حضرت مولانا عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان مسلسل سنتے رہتے ہیں، تو اس وقت بہت طویل بیان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، چند باتیں گزارشات عرض کرنی ہیں۔ اللہ کرے یہ باتیں سب سے پہلے میرے عمل میں آ جائیں اور پھر ہم سب کے سب ان باتوں کے محتاج ہیں۔ دین پر چلنا، عمل کرنا ہم سب کی ضرورت ہے، اور یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کو، آپ کی نبوت کو جب ذکر فرمایا تو یوں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا، اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا، اللہ نے اس امت پر احسان عظیم فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایک عظیم الشان رسول عطا فرمایا ہے، اور وہ عظیم الشان رسول کس مقصد کے لیے آیا؟ نمبر ایک، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، اللہ کے احکام لوگوں کو بتاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور پھر قرآن مجید کے معنی اور مفہوم سمجھاتا ہے، اور حکمت اور دانائی کی باتیں اور اپنے ارشادات کے ذریعے سے اور اپنے اعمال کے ذریعے سے قرآن کی تشریح کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے، مسلمانوں کے دلوں سے دنیا کی محبتوں کو نکال کر ایک اللہ وحدہ لا شریک کی محبت پیدا کرتا ہے، دل سے کفر کو، شرک کو، نفاق کو، ان تمام کی تمام برائیوں کو نکالتا ہے، اور دل میں ایمان کا نور بھرتا ہے، دل میں اخلاص پیدا کرتا ہے، دل میں اللہ کی محبت کو ڈالتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے، ان کی نبوت سے پہلے لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا ماحول بگڑا ہوا تھا، اور اس بگڑے ہوئے کو کس طرح سے بیان کیا جائے، کن الفاظ سے اس بگاڑ کو ذکر کیا جائے، جو الفاظ اس بگاڑ کو بیان کرنے کے لیے بولے جائیں وہ الفاظ تھوڑے ہیں، بگاڑ بہت زیادہ تھا۔
یوں سمجھ لیجئے کہ کسی چیز کے اندر کوئی چیز جب پڑے پڑے خراب ہو جاتی ہے اور خراب ہونے کے بعد پھر اس کے اندر سڑاہن پیدا ہو جاتی ہے اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور اب اس کا وجود نقصان دہ ہے، اس شے کے وجود سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل یہی حالت اس انسان کا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اس کی زندگی اس قدر تباہ اور خراب کہ عقائد اور نظریات بھی تباہ تھے، اعمال و عبادات بھی بالکل تباہ تھیں، ایمان کا کوئی درجہ بھی پاس نہ تھا، اور مزید سب سے بڑا ظلم یہ کہ معاشرتی زندگی کے اندر بھی بگاڑ تھا، معاشرتی زندگی میں بھی بگاڑ پیدا، سیاسی زندگی میں بھی تباہی ہے، ظلم اور زیادتیوں کی انتہا ہے۔ انسان کی سب سے قیمتی اثاثہ، سب سے زیادہ جس سے دنیا میں محبت کی جاتی ہے، وہ آدمی کی اولادیں، بیوی، ماں باپ، یہاں تک کہ ان کو بھی داؤ پر لگا دیا جاتا تھا۔ ایسا بدترین ماحول تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ماحول میں آ کر محنت فرمائی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے امت پر بڑے احسانات فرمائے، بے شمار احسانات ہیں، ان میں سے میں چند ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلا احسان رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا امت پر یہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا صحیح تصور سمجھایا، توحید کا صحیح تصور آپ نے سمجھایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت سے پہلے رب، الہ، معبود کس کو کہا جاتا تھا؟ لوگ معبود اور رب کو ایک بادشاہ کی حیثیت دیا کرتے تھے کہ جس طرح سے کوئی بادشاہ ہوتا ہے وہ صاحب اقتدار ہوتا ہے، اور جب وہ کسی سے خوش ہو جائے تو نوازنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کسی سے ناراض ہو جائے تو اس کو مارنا، پیٹنا اور سزا دینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی کسی پتھر کو پوجا کر لیتا، کوئی کسی درخت کی عبادت کرنا شروع کر دیتا۔ آپ یوں سمجھیے کہ ذہنی پستی کا یہ حال تھا۔ راستے میں چلتے چلتے اگر کوئی اچھا سا پتھر نظر آ گیا، اس پتھر کو اٹھا لیتے اور اسے سجدہ کرنا شروع کر دیتے، اور جب اس سے زیادہ اچھا پتھر نظر آتا پہلے والے کو پھینک دیتے اور اس کو سامنے سجدہ کرنا شروع کر دیتے۔ اور ایسا بھی ہوتا کہ بسا اوقات کوئی پتھر کسی جگہ پر مکان میں لگانے کے لیے ضرورت پڑتا، وہ جو معبود تھا اب وہ وہاں اینٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تصور ان لوگوں کا معبود کے متعلق تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام آ کر یہ کیا کہ لوگوں کو رب کا صحیح تصور سمجھایا، اللہ کے متعلق حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے صحیح رہنمائی فرمائی، اور یوں سمجھایا کہ تمہارا پروردگار صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ ہاں کائنات کو بنانے والا تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے ساتھ اور کو بھی ملایا ہوا ہے۔ آپ نے آ کر یہ تصور سمجھایا، نہیں، اللہ کے ساتھ کائنات کے بنانے میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ کچھ کا تصور یہ تھا کہ ہاں اللہ نے اکیلے بنایا ہے، لیکن اللہ نے اختیار کسی کو دے دیا۔ آپ علیہ السلام نے آ کر اس پر بھی ضرب کاری فرمائی کہ نہیں، اللہ نے اختیار کسی کو نہیں دیا، اللہ نے سارے اختیارات کو اپنے پاس رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ تصور تھا کہ کچھ لوگ کائنات میں اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ہوتے ہیں، ان کو بس راضی کر لو تو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خود بخود راضی ہو جائے گا، اور وہ اللہ کے یہاں زبردستی سفارش کر کے آپ کا کام کر دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو بھی ختم فرمایا، وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ اللہ کے سامنے کوئی شخص جبراً سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کائنات کا کوئی ذرہ، کوئی پتا، کوئی شے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر توحید کا سبق سکھایا کہ رب تمہارا ایک ہے، مسجود تمہارا ایک ہے، معبود تمہارا ایک ہے، رب تمہارا ایک ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے توحید کا سبق سکھایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں،
آج کل ہماری توحید کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر فتور آیا ہوا ہے۔ کس طرح سے ہم سب کے سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم مانتے ہیں میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ہم اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ایک آدمی سجدہ کرتے ہوئے نماز کے دوران اگر کسی نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب ہم اس نماز کو اگر لمبا کر دیں کہ جناب فلاں دیکھ رہا ہے تاکہ اسے پتہ چلے یہ اچھا نمازی ہے، سجدہ پہلے کرنا تھا 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا تھا، اب کسی کے دیکھنے کے بعد 3 کے بجائے 5 کر دی، 5 کے بجائے 7 کر دی، 7 کے بجائے 9 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دی، اور اس تصور سے کہ فلاں شخص دیکھے اور اسے پتہ چلے کہ یہ بڑا اچھا نمازی ہے، تو یہ نماز خالص اللہ کے لیے نہیں ہوئی، اس نماز میں کوئی غیر مل گیا ہے، یہ نماز اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسی پیاری توحید سکھائی کہ سجدے میں بس اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور خیال نہ ہو، صدقہ کرتے وقت اللہ کے سوا تمہارا کوئی خیال اور نظریہ نہ ہو۔ دیکھو دنیا کی چیزوں کو تم محبوب تو بنا سکتے ہو، معبود مت بناؤ۔ مال سے محبت ہے، منع نہیں ہے، اولاد سے محبت ہے، منع نہیں ہے، بیوی سے محبت ہے، منع نہیں ہے، خاندان سے محبت ہے، منع نہیں ہے، لیکن اگر ایک آدمی بیوی کو وہ اہمیت دینا شروع کر دے جو رب کو دی جاتی ہے، ایک آدمی اولاد کو وہ اہمیت دینا شروع کر دے جو اللہ کو دی جاتی ہے، ایک آدمی مال کو وہ اہمیت دینا شروع کر دے جو رب کو دی جاتی ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ ان سب کو شریک بنا لیا ہے۔ کیسے؟ جس طرح سے ایک آدمی رب معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے آدمی جان قربان کرتا ہے، جس کے لیے آدمی مال قربان کرتا ہے، جس کے لیے آدمی عزت قربان کر دیتا ہے، جس کے لیے آدمی سب کچھ گھر بار قربان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب اللہ کو اپنا رب تصور کیا، آپ نے ساری قربانیاں دی، ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، کسی کا گھر بار مکہ میں تھا چھوڑ دیا، بیوی مسلمان نہیں ہوئی چھوڑ دی، باپ مسلمان نہیں ہوا چھوڑ کے آگے، مال سارا ہے سب چھوڑ کے آگے، یہ معبود کو راضی کرنے کے لیے ساری قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ آج ایک دنیا میں ایک انسان اگر مال کو کمانے کے لیے بیوی کو بھی قربان کرتا ہے، ماں باپ کو بھی قربان کرتا ہے، اولاد کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اس شخص نے کس کو معبود بنایا ہے؟ اپنے مال کو اس نے رب بنایا ہے۔ قرآن مجید میں یوں بھی ارشاد فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے انسان کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہے؟ ایک آدمی اپنی خواہش کو اتنی اہمیت دیتا ہے جیسے اللہ کے حکم کو اہمیت دی جاتی ہے، اندر سے اٹھنے والی چاہت کو اتنی ترجیح دیتا ہے جتنا کہ اللہ کے حکم کو ترجیح دی جاتی ہے، تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنے نفس کو معبود بنا رہا۔ قرآن نے اس کو شرک کہا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگو، اس شرک سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا، یہ باریک شرک اتنا باریک ہے کہ سیاہ اور تاریک اور کالی رات ہو، اس کالی رات کے اندر کوئی کالی چٹان ہو، اس چٹان پر سیاہ چونٹی چل رہی ہو، وہ بسا اوقات نظر آ جائے گی، لیکن یہ باریک سا شرک تمہارے اندر جب گھسے گا تو یہ تمہیں نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ شرک تمہارے اعمال کو تباہ کر دے گا، یہ شرک تمہارے اعمال کو ضائع کرے گا۔ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے شرک کے ساتھ۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جس شخص کو یہ یقین ہو کہ اس نے اپنے پروردگار سے ملنا ہے، اسے چاہیے کہ خالص عمل لے کر آئے۔ یہ جو قرآن میں مخلصین لہ الدین جگہ جگہ آتا ہے، اخلاص کی بات آتی ہے، اخلاص کا مطلب صاف ستھری چیز۔ آپ دودھ میں ملاوٹ پسند نہیں کرتے، آپ دنیا کی چیزوں میں ملاوٹ پسند نہیں کرتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اپنی توحید میں ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کو جب اللہ کے پاس جائے گا، فرشتے یہ سوچیں گے کہ یہ بڑا مبارک عمل ہے، کرنے والے نے بہت اچھی طرح سے عمل کیا ہے، بڑے اخلاص سے کیا ہے، لیکن اللہ فرمائیں گے نہیں یہ عمل میرے لیے نہیں ہے، اس میں میرا
غیر بھی شریک کیا گیا ہے میں اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے یوں کہا جائے گا قیامت کے دن، اے کفر کرنے والے، اے فسق اور فجور کرنے والے، اے اللہ کو دھوکہ دینے والے، جاؤ آج اپنے اجر کا مطالبہ اسی سے کرو جس کے لیے دنیا میں تو نے عمل کیا تھا۔ آج تیرا اجر ضائع ہو گیا، تیرا عمل سارا کا سارا باطل ہو گیا۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا درس ہمیں یہ سمجھایا، آپ کا یہ احسان ہے کہ آپ کے اعمال، آپ کا سب کچھ اس دنیا میں کس لیے ہو؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرا بڑا پیارا سبق آپ نے سکھایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندر، انسانوں میں اتحاد پیدا کیا۔ کیسے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو لوگ بادشاہ ہوتے تھے، دنیا میں ارباب اقتدار ہوتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ شاید بادشاہوں کے اندر کچھ خدائی عنصر موجود ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے تصرفات کا اختیار ان کے پاس ہے، یہ اللہ کے قریب ہیں اور یہ کچھ رب کا معنی رکھتے ہیں، ان کے اندر کچھ اللہ ہونے کی، رب ہونے کی، خدا ہونے کی کچھ باتیں ان کے اندر موجود ہیں اور یہ بہت بلند پائے کے ہیں، لہٰذا اونچی ذات، نیچی ذات، ادنا ذات، یہ ذات پات کے چکر تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہوا کہ آپ نے بادشاہ، آپ نے فقیر، آپ نے امیر، آپ نے فقیر کو، آپ نے غنی کو، آپ نے مالدار کو، غریب کو، عرب کو، عجم کو، سب کو ایک راستے پر، ایک لائن پر آپ نے کھڑا کیا۔ آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی مالدار کو ادنا پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں فضیلت الا بتقوی اللہ، اللہ کا ڈر جس کے پاس ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ باقی انسان ہونے میں تم سب کے سب برابر ہو، دنیا کی کسی بھی کونے کا انسان ہو، کسی بھی جگہ کا انسان ہو، سب کے سب برابر ہو۔ آپ نے یہ تصور اتنا مٹایا، اتنا ختم فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اسی مجلس میں ایک ہی جگہ پر یہ قریشی جو سردار قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہ بھی موجود، اور اسی جگہ پر اسی مجلس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو غلام در غلام ہیں وہ بھی اسی مجلس کے اندر موجود۔ اور قربان جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر آپ نے یہ سبق دیا کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما حضرت بلال سے یوں کہتے تھے، ہذا سیدنا، یہ بلال ہمارے سردار ہیں، یہ بلال ہمارے سردار ہیں۔ عمر کہا کرتے تھے ہذا سیدنا، یہ ہمارے سردار ہیں جن کو ہمارے سردار ابو بکر نے آزاد کرایا ہے۔ اس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب تصورات کو ختم فرمایا۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر احسان ہے۔ اور کیا سمجھایا کہ بلند، اعلیٰ، عرفہ، بلند بننے کا معیار صرف ایک ہے، مال نہیں، خاندان نہیں، برادری نہیں، کنبہ نہیں، قبیلہ نہیں، ملک نہیں، امیر ہونا نہیں، غریب ہونا نہیں، نہیں نہیں، صرف اور صرف جس کے دل میں اللہ کا خوف جتنا زیادہ ہے وہ اتنا بلند ہے۔ امیر ہے، اس کے پاس خوف ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صاحب مال اصحاب میں شمار ہوتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب مال لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف ہے، وہ بلند اور فائق اور بلند درجے پانے والے۔ حضرت بلال ہیں، مال نہیں ہے، ابو ہریرہ کوئی مال نہیں ہے، ابو ذر کوئی مال نہیں ہے رضی اللہ عنہم، فقیر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، فقراء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مقام عطا فرمایا۔ کیوں؟ یہ مقام کس بنیاد پر ملا؟ تقوی کی بنیاد پر، اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہے۔ تو تیسرا سبق رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا، پھر انسان کا احترام سکھایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تیسرا احسان، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انسان کا کوئی احترام نہیں تھا۔
ایک جانور کی طرح انسان کو جو چاہتا جب چاہتا مار لیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح سے عورتوں کو تو کوئی حق ہی نہیں دیا جاتا معاشرے میں، ان کو تو جینے کا حق ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر، اور جب عورتیں ایام مخصوصہ میں داخل ہوتی ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا اور گھر کے باہر جھونپڑے بنا کر وہاں ان کو رکھا جاتا، اور جس طرح سے کتا یا کوئی جانور گھر سے باہر باندھا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے ان کو رکھا جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا احترام سکھایا، آپ نے اتنا بڑا احترام دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، مخلوقات نے سب سے زیادہ احترام کس کو دیا؟ انسان کو۔ سب سے زیادہ احترام کس کو دیا؟ انسان کو۔ یہ انسان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام دلوایا، اور کتنا بڑا احترام دلوایا سنو، حدیث میں آتا ہے کہ جو میرے کسی امتی کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ پاک اس کو جلد پکڑے گا اور سزا دے گا۔ ایک عام ادنا آدمی کا احترام یوں سمجھایا کہ ایک عام ادنا انسان اور مسلمان کو تکلیف پہنچانا ایسا ہے جیسا کہ نبی کو تکلیف پہنچانا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تیری قدر و منزلت بھی بہت بلند ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، غور سے اس بات کو سمجھنے اور سننے کی کوشش فرمائیں۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، اللہ نہ کرے آپ کی مسجد ہے، کوئی آدمی آ جائے اور وہ پھاوڑے لے کر اور اوزار لے کر آئے اور مسجد کو گرانا چاہے، تو یقیناً سارا کا سارا محلہ اس کے خلاف ہنگامہ آرائی کے لیے جمع ہو جائے گا کہ ارے ظالم مسجد کو تو گرا رہا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے کوشش کر رہا ہے تو پورا عالم اسلام جمع ہو جائے گا، اور جمع ہونا بھی چاہیے، ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ جمع ہونا بھی چاہیے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو تو بیت اللہ سے بھی زیادہ احترام دیا ہے۔ آج ہم دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے کے لیے، دوسروں کو معاشرے میں بدنام کرنے کے لیے، دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دوسروں کو تحقیر کی نگاہ سے، گھٹیا نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو بیت اللہ کی عزت، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے، اس کی عزت اتنی بلند و بالا ہے، لیکن آج ہمیں مسلمان کی عزت کا خیال نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انسانوں کی عزت تھی، مسلمانوں کو عزت دی جاتی تھی، احترام آپ نے سکھایا، اتنا بلند احترام آپ نے سکھایا۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، اس سے بڑھ کر کیا انسان کو احترام ملا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ ایک سے پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ ایک سے یوں پوچھے گا، اے میرے بندے، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ تو بندہ کیا کہے گا؟ یا اللہ، تو تو پانی پینے سے پاک ہے، تو تو کھانے سے پاک ہے، تو تو بیمار ہونے سے پاک ہے۔ اللہ کیا فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا ایسا ہوتا جیسا تو نے میری بیمار پرسی کی۔ یہ کس کو عزت دی ہے؟ یہ انسان کو احترام سکھایا کہ ایک بیمار پرسی کرنے کا اتنا اجر جیسا کہ اللہ کی خیر خبر لینا ہے۔ ایک انسان کو، مسلمان کو کھلانا اور پلانا اتنا اجر جیسا کو اللہ تبارک تعالیٰ کو کھلایا پلایا۔ اللہ تو کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احترام سکھایا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوتھا جو سبق دیا اور جو احسان عظیم امت پر فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بہت بڑا احسان فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور دنیا کو ملایا۔ کیسے؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے
دین عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی کہ اللہ کو پانے کے لیے جنگل میں جانا پڑے گا، معاشرہ چھوڑنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، تب جا کے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق سمجھایا کہ اگر کوئی آدمی صبح اپنے گھر سے مال کمانے کے لیے نکلتا ہے اور یہ نیت کر کے نکلتا ہے کہ اس لیے میں کاروبار پہ جا رہا ہوں کہ میرے اللہ نے میرے ذمے میرے بچوں کے بیوی کے حقوق فرض فرمائے ہیں، ان کی ادائیگی کے لیے میں کچھ کمائی کرنے جا رہا ہوں، اب اس کا نکلنا باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، باعث عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ جو مال کمانا بس وہ دنیا ہے۔ یہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سبق سمجھایا۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، ایک آدمی اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی ثواب ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے، ایک آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنی بیوی سے ضرورت کو پورا کرتا ہے، آپ نے فرمایا اس پر بھی ثواب ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس پر کیا ثواب ہے؟ تو یوں سمجھایا، آپ نے یہ بتایا کہ یہ خواہش اگر ناجائز جگہ پر پوری کرتا تو بتاؤ گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا ضرور ہوتا۔ آپ نے فرمایا جب یہ جائز جگہ پر یہ خواہش کو پورا کرے گا اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسا خوبصورت دین لے کر آئے۔ یہ احسانات ہیں آپ علیہ السلام کے۔ اس طرح سے دین اور دنیا کو جوڑا آپ علیہ السلام نے۔ ایک آدمی اپنے بچے سے محبت کرتا ہے اور بچے سے محبت کرنا یہ اس کی فطرت ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نیت کر کے بچے سے محبت کرتا ہے، باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دین اور دنیا کو جوڑا۔ ہاں یہ سمجھایا جہاں دین اور دنیا میں ٹکراؤ آ جائے، تعارض آ جائے تو تم دین کو ترجیح دینا، دنیا کو پیچھے کر دینا، اس لیے کہ دین یہ باقی ہے اور دنیا فانی ہے، لہذا تم باقی کو فانی پر ترجیح دے دینا، تم دنیا کو آگے نہ رکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے پانچواں یہ احسان فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہم منزل بھولے ہوئے تھے، انسان کی کوئی منزل ہی نہیں تھی۔ ایک آدمی ساری دنیا میں سارا دن محنت کرتا ہے، ساری رات محنت کرتا ہے، کیوں محنت کر رہے ہو؟ تاکہ سب سے بڑا لگوں، تاکہ سب سے بڑا بن جاؤں۔ محنت کا میدان مال، محنت کا میدان اقتدار حاصل کرنا، محنت کا میدان دوسروں سب سے معاشرے میں نرالا ہو جانا، یہ محنت کا میدان تھا، یہ منزل تھی۔ منزل کیا ہے؟ مال حاصل کرنا۔ وہ جو فلاں آدمی کے پاس جتنا مال ہے، میری منزل اور میری ساری کوشش ہے کہ میں بھی اس کی طرح بن جاؤں۔ وہ فلاں صاحب اقتدار ہے، معاشرے میں بڑی اس کی عزت ہے، میری منزل اور میری ساری کوشش یہ ہے کہ میں فلاں اور صاحب اقتدار کی طرح ہو جاؤں۔ یہ حال تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے منزل متعین فرمائی، نہیں اس دنیا میں تمہاری منزل مال کو حاصل کرنا نہیں، تمہاری منزل اقتدار کو پانا نہیں، تمہاری منزل سب سے اونچا ہونا نہیں، تمہاری منزل اسٹیٹس برقرار رکھنا نہیں، تمہاری منزل یہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تمہارا جینا، تمہارا مرنا، تمہارا زندہ ہونا، تمہارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ یہاں تمہاری منزل اللہ کی رضا ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو پانا، یہ تمہاری منزل ہے۔ اور اللہ کو پانے کے لیے، اس منزل کو پانے کے لیے مال ضروری نہیں ہے۔ اب اندازہ کیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، کتنے پیارے احکام، کتنے احسانات دی۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، غریب لوگ تھے، آپ علیہ السلام کی خدمت میں کچھ غریب صحابہ آئے کہ اللہ کے رسول یہ مالدار، فلاں کے پاس مال ہے، فلاں کے پاس مال ہے، فلاں کے پاس مال ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جناب مال خرچ کرتے ہیں، خوب خرچ کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، اور جناب جہاد میں جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ان کے پاس تو مال ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم ان سے پیچھے ہیں، یہ مال کی وجہ سے ہم سے آگے چلے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے ان فقراء صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا، تم فرض نمازوں کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو، تم مالداروں سے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ ہے کتنا پیارا عمل بتایا غریبوں کے لیے۔
تم مالداروں سے پہلے جنت میں چلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، کیا خوشی تھی صحابہ کی، چپ کے بیٹھ کر یہ عمل کرنے لگے، سب کے سب شروع ہو گئے، صحابہ پڑھ رہے ہیں، غربا صحابہ پڑھ رہے ہیں، اور جناب جب امیروں نے دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کے بعد کچھ پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا ہے، جناب جب انہوں نے پتہ کیا، تحقیق کی، تو پتہ چلا یہ تو یہ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اب ہم بھی پڑھیں گے، تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کیا۔ پھر غریب آئے آپ کے پاس، اے اللہ کے رسول، وہ جو وظیفہ آپ نے ہمیں بتایا تھا وہ بھی پڑھنے لگ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اب یہ اللہ کا فضل ہے، اگر اللہ پاک نے ان کو توفیق دی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی اپنے امتی کو کسی بھی ثواب سے محروم نہیں ہونے دیا۔ صدقے کی بات کی آپ نے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ صدقہ ہم کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا جب تم صبح بیدار ہوتے ہو، جسم کے سارے جوڑ 360 جوڑ، ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنا تمہارے ذمہ لازم ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کس کی استطاعت ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، کہاں صدقہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، راستے میں کسی کو راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے، کسی کو راستے میں رہنمائی کر دینا صدقہ ہے، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقہ ہے، باپ پر خرچ کرنا صدقہ ہے، بیٹے پر خرچ کرنا صدقہ ہے، اور کچھ نہ ہو سکے جب سورج طلوع ہو جائے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لو، سارا صدقہ جسم کا ادا ہو جائے گا۔ یہ پیارا دین دیا آپ نے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت پر یہ عظیم احسان فرمائے، آپ نے توحید کا سبق سمجھایا، آپ نے سب کے سب انسانوں کو ایک آدم کی اولاد سمجھایا، اور کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر اللہ کے خوف اور اللہ کے تقوی کی بنیاد پر فضیلت ہے۔ آپ نے سب انسانوں کا احترام سکھایا، آپ علیہ السلام نے دین اور دنیا کو جوڑ کر جمع فرمایا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منزل متعین فرمائی، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کا سبق سمجھایا۔ یہ عظیم احسان تھا، اے لوگوں جس زندگی میں تم وقت گزار رہے ہو یہ عارضی ہے، اس کے بعد ایک اور آنے والی زندگی ہے، وہ زندگی اصل کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ وہاں ہوگا۔ یہاں تمہاری کامیابی ناکامی عارضی ہے، یہاں تمہارا غم عارضی ہے، یہاں تمہارا دکھ عارضی ہے، صدمہ تمہارا عارضی ہے، اصل فیصلے موت کے بعد ہوں گے۔ اس زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعوت، ہر مجلس میں یہ پیغام ہوا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، اب آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات کیا ہیں؟ یہ تو احسانات آپ نے سنے، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری، قرآن مقدس میں اللہ نے سورۃ الاعراف نے یہ ذکر فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ احسانات اور امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے، تمہارے ذمے نبی کے کیا حقوق ہے؟ نمبر 1، نبی پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا۔ سب ایمان لائے ہیں الحمدللہ، سب مانتے ہیں محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، صرف اتنا نہیں اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ بھی ساتھ کہا کرو، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے راہبر، میرے رہنما، میرے ہادی، میرے محسن، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ان تمام باتوں کا عقیدہ رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جب میں نے یہ لفظ کہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راہبر اور رہنما ماننا، تو پھر سمجھیے گا اس دنیا میں جب میں کسی بھی معاملے میں پھنستا ہوں تو سب سے پہلے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے رہبری حاصل کروں گا۔ میں ایک طرف دین ہے، ایک طرف میرا معاشرہ ہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف میری چاہت ہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف میرے دوستوں کی چاہت ہے۔ مجھے کیا ترجیح دینی ہے؟ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر مانا ہے، میں نے معاشرے کو نہیں مانا ہے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر اور رہنما مانا ہے، میں نے اپنے نفس کو نہیں مانا ہے۔ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر مانا ہے، میں نے اپنے دوست کو راہبر اور رہنما نہیں مانا ہے۔ مجھے اب سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، آج دنیا کے اندر کافر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے پتلے بنا رہے، وہ بڑا ظلم ہے، مانا توہین ہے، مانا اہانت ہے، مانا بدترین جرم ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، قرآن میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم کافروں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، مشرکوں سے نازیبا باتیں اپنے دین کے متعلق، اپنے اللہ کے متعلق، اپنے نبی کے متعلق سنتے رہو گے، یہ ہوتا رہے گا، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تمہیں دو کام کرنے ہیں۔ جب تم اپنے نبی کی توہین دیکھو تو تمہیں دو کام کرنے، پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں دین پر جمنا ہے، تصبرو، تمہیں دین پر جمنا ہے، تمہیں اپنے نبی کی سنت پر جمنا ہے۔ وہ ظالم یہ سب کچھ اس لیے کر رہے تاکہ تمہاری زندگی سے نبی کی سنت نکل جائے، تمہیں نبی کی سنت پر جم کر دکھانا ہے کہ تمہارے سارے کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر استقامت اختیار کرنی ہے، یہ تمہارا کام ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، نمبر 2 وَتَتَّقُوا، تم نے گناہوں سے بچنا ہے، تم نے گناہوں سے بچنا ہے، تم نے غیروں کے تعلقات سے بچنا ہے، یہودی اور نصرانی قوموں کے ساتھ روابط رکھنے سے بچنا ہے، ان کے ساتھ کاروباری مراسلات رکھنے سے تمہیں بچنا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو یہ پہلا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ علیہ السلام پر ایمان لانا، لیکن آج ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان لنگڑا ہے، ہمارا ایمان بہت تھوڑا سا ہے، نبی کی سنت پر تیار نہیں کر سکتا۔ دیکھو میں اب سلمان فارسی کا ایمان بتاتا ہوں۔ سلمان فارسی کو کسی نے کہا سنا ہے تمہیں تمہارا نبی استنجے کے طریقے سکھاتا ہے، یہودی نے طنز کیا نا، سنا ہے تمہیں تمہارا نبی استنجے کے طریقے سکھاتا ہے۔ سلمان فارسی کا ایمان دیکھیے، کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ہاں ہمیں ہمارے نبی نے استنجے کا طریقہ سمجھایا ہے، جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرو، پیٹھ بھی نہ کرو، اور ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ 3 پتھروں سے 3 ڈیلوں سے استنجا کرو، تمہیں برا لگتا ہے تو لگنے دو، ہمیں نہیں پرواہ اس کی۔ آج ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، سنت، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، شادی ہے سنت کے مطابق شادی کر لو، ارے جی ساری پہلی شادی ہے تو اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت کے مطابق، پھر کچھ دن کے بعد پھر کہو بھائی سنت کے مطابق، ارے بھائی آخری شادی ہے ہمارے گھر کی، ہمارے خاندان کی، تو یہ بھی سنت کے مطابق، ہم اپنی خواہشات کو نہ چلیں۔ یہ ظلم ہے آج، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ صحابی بیٹھے کھانا کھا رہے، ہاتھ سے لقمہ گر گیا، مجھے بتاؤ تو صحیح کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دیوانے تھے وہ لوگ، دیوانے تھے۔ لقمہ ہاتھ سے گر گیا، اٹھا کر کھانے لگے، برابر والے نے کون ماری، نہیں کرو، یہ لوگ کیا کہیں گے، تو کھڑے ہو گئے، یوں سب کو دکھا کے لقمہ منہ میں ڈالا کہ مجھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان بے وقوفوں سے عزیز ہے، جس کو برا لگتا ہے لگنے دے، میں نیچے سے لقمہ اٹھا کر کھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ جذبات تھے ان لوگوں کے۔ عبداللہ بن عمر جاتے جاتے راستے میں یوں جھک کے گزرے، ارے کیوں جھکے ہوئے، ایسا لگتا ہے یہاں کوئی درخت ہے، کہا نہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، آپ یہاں سے گزرے تھے، درخت تھا اس وقت تھا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چاہا کہ میں بھی یہاں سے جھک کے گزروں۔ آج جہاں اللہ کے نبی نے حکم دیا جھکنے کا، وہاں ہم نہیں جھکتے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ہماری کمزوری، ایمان میں کمال پیدا کرو۔ فالذین آمنوا بی وعزروہ، اور نبی کے ساتھ نبی کی تعظیم کرنا، اور تعظیم میں محبت شامل ہے، نبی سے محبت کرو، اپنے نبی سے محبت کرو۔ اب میں ایک محبت کا ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کرتا ہوں۔ صحابہ وضو، آپ علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں، اور صحابہ جو ہے نبی علیہ السلام کے جسم سے پانی لے کے اپنے چہرے پر مر لیں، محبت ہے نا اللہ کے رسول سے۔ آپ نے پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی محبت سے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے اب مجھے یہ بتاؤ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یوں کہہ دیتے ہاں بس تم تو پکے جنتی ہو گئے ہو، اس لیے کہ تم میرے جسم سے اترا ہوا پانی اپنے جسم کے ساتھ مر رہے ہو، اور جس جسم کے ساتھ نبی کے جسم کا اترا ہوا پانی لگ جائے جہنم کی آگ اس پر تو حرام ہے۔ لیکن آپ نے قیامت تک آنے والوں کے لیے بھی تو تسلی اور عمل بتانا تھا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کی محبت پسندیدہ ہو جائے، مقبول ہو جائے، وہ 3 کام کر لے۔ وہ کتنے کام کرے؟ 3 کام۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا جب بات کرے تو سچ بولے۔ تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سچ کو آپ نے معیار قرار دیا۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا جو امانت تمہارے پاس ہو اس میں خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دو کسی کو، فراڈ نہ کرو کسی کے ساتھ۔
اور نمبر 3 آپ نے فرمایا فَلْيُحْسِنْ جَاوَرَ مَنْ جَارَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ تو یہ 3 باتیں تو اگر زندگی میں آ جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ تو کون کون ان 3 باتوں پر عمل کرتا ہے بھائی؟ سارے کریں گے۔ نمبر 1، بات میں ہمیشہ سچ، مت جھوٹ بولو، نہ چھوٹے کے ساتھ، نہ بڑے کے ساتھ، نہ کاروبار میں، نہ گھر میں، نہ کہیں بھی نہیں۔ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، بچہ تلاوت کر رہا تھا، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو بتاؤ جو آدمی روزانہ اللہ پاک کی 4 بار 6 بار 10 بار لعنت حاصل کرتا ہے وہ کیسے رحمت کا مستحق بنے گا؟ اس گھر کے اندر کیسے رحمتیں برستی ہیں جہاں جھوٹ پر جھوٹ ہو؟ اس دکان میں کیسے رحمتیں آئیں گی؟ اس کاروبار میں کیسے رحمتیں آئیں گی جہاں جھوٹ ہی جھوٹ ہو، جہاں لعنت ہی لعنت برس رہی ہو؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب لعنت اللہ کی برستی ہے تو وہ 1 2 نہیں 7 پشتوں تک اس لعنت کے اثرات جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ محبوب بن جائے، وہ بات میں سچائی اختیار کرے، دھوکہ نہ دے کسی کو، اپنے پڑوس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، گھر میں بیوی بھی پڑوسن شمار کی جاتی ہے، بھائی بھی آپ کا گھر میں آپ کا پڑوسی ہے، ماں باپ بھی آپ کے پڑوسی ہیں۔ آپ گھر میں داخل ہوتے اس طرح سے آہستہ دروازہ بند کرتے کھولتے، حضرت عائشہ فرماتی کوئی سو رہا ہوتا نہیں جاگتا تھا، اور آپ داخل ہوتے اتنا آہستہ سے سلام فرماتے کہ اگر جاگ رہا ہوتا کوئی سن لیا کرتا، اور سوتا ہوا سلام سے نہیں جاگتا تھا۔ یہ گھر کی زندگی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آداب سکھائے۔ کیوں؟ آج ہم اپنے دروازے کے پاس جب پہنچتے ہیں، رات کو نائٹ کر کے آیا ہے، دیر سے ڈیوٹی کر کے پہنچا ہے، موٹر سائیکل پر ہے، گاڑی پر ہے، پورا محلہ جب تک نہ سنے کہ صاحب واپس آ گئے ہیں اس وقت تک چین نہیں آتا۔ بیوی نہیں گیٹ کھول رہی ہے، بچہ گیٹ نہیں کھول رہا تو پورے محلے کو سنائی جا رہا ہے، ہارن پہ ہارن دے رہا ہے، ہارن پہ۔ یہ ایذائے مسلم نہیں ہے کیا؟ یہ مسلمان کو تکلیف دینا نہیں ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے آج۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احترام سکھائے ہیں، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ۔ اور تیسری ذمہ داری ہے نبی کی مدد کرنا۔ نبی کی مدد کرنے سے مراد نبی کے دین کی مدد کرنا، اس کی نشر و اشاعت میں اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو لگانا۔ اور چوتھی ذمہ داری ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو رسول دین لے کر آئے ہیں اس دین پر عمل کرنا۔ یہ 4 ذمہ داریاں ہیں اس امت کی، نبی پر ایمان لانا، نبی کی تعظیم کرنا، نبی کی مدد کرنا، اور نبی کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنا۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ امتی اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفو والغنی۔ اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ جو باتیں عرض کی عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرما، اے اللہ آج تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اے اللہ ان کوتاہیوں کو درگزر فرما، اے اللہ معاف فرما، اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اے ارحم الراحمین ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس مسجد سے ہونے والے تمام کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما، اے اللہ یہاں کے نمازیوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے گھروں کے اندر برکتوں کو عطا فرما، رحمتوں کو نازل فرما، اے اللہ جھوٹ سے، دھوکے سے، اے اللہ فریب سے، ان تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کو جھوٹ سے، خیانت سے، دھوکے سے پاک صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، اے اللہ اپنی محبت کے لیے ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہم سب کو عطا فرما، اے اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ سے خیریں مانگی وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور اور برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔